عورت مردوں کے ساتھ پردے اور حجاب میں نماز پڑھ سکتی ہے جب ان کے لیے علیحدہ جگہ علیحدہ راستہ ہو، لیکن عورتوں کی امامت صرف نوافل اور تراویح میں ضرورتاً کر سکتی ہے، آگے نہیں ہوگی، صف میں کھڑی ہوگی، لیکن عورتوں کو فرض پڑھائے دجالۃ کذابۃ فتینۃ، قرآن پڑھائے یا سنت، اول درجے کی دجال عورت ہے، خبردار ایسی عورت کے درس میں گئی، سنا ہے کہ ایک عورت کراچی میں پیدا ہوئی ہے، اب وہ درس دیتی ہے قرآن کا اور روح مار رہی ہے قرآن کی، وہ عورتوں کو فرض پڑھاتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو عورتوں کو فرض پڑھائے رہی ہے وہ عورتوں کو مردوں کی جگہ جمع بھی کر لے گی ان کے ساتھ۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ زنخے کی نشانی ہے، حرام ناجائز، یہ نماز فاسد باطل غلط ہے، یہ نماز جتنی نمازیں ایسی پڑھی گئی ہے دوبارہ پڑھی جائے گی۔ توبہ۔ عائشہ صدیقہ نے عورتوں کی امامت نہیں کی، خدیجہ نے نہیں کی، فاطمہ نے نہیں کی، یہ کون ہے؟ خواہ کی ٹکی بکی، کیا عورت اور کیا عورت کا درس۔ لیکن بدھو قوم ہے، ہر ایک کے لیے تیار ہو جاتی، ہزاروں گاڑیاں جاتی، 1000 روپے فیس داخل ہے اور درس ہو رہا ہے، اور روح اسلام کے خلاف۔ عورتوں کے لیے مسجد سے آنا کیوں منع ہوا؟ تحفظاً لذواتہن اور وتستراً لحجابہن، ان کی ذات کی عفت اور ان کے پردہ نشینی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن، عورتوں کی نماز گھروں میں بہت بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پیغمبر خود نماز پڑھا رہے ہیں، ایک ابو بکر و عمر صفوں میں ہے، 2 مسجد نبوی ہے جس میں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، 3 مدینے کی گلیاں اتنی پاک ہے کہ فرشتوں کی آمد و رفت ہے، قرآن اور وحی آ جا رہی ہے، ماحول اتنا مقدس ہے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں میرے پیچھے پڑنے سے، مسجد نبوی میں آنے سے، ان مقدس گلیوں سے گزر کر یہاں آنے سے، وہ عورت جو گھر پر نماز پڑھے وہ اس سے بہتر ہے جو یہاں پڑھے۔ کچھ تو سوچو انصاف سے۔ صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ نہ آئے عورتیں بالکل۔ امام ابو یوسف نے کہا کہ فجر میں اندھیرا ہوتا ہے یا رات کو اندھیرا ہوتا ہے تو آنے دے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں ان میں بھی نہ آئے، بس گھر پر پڑھیں، جب حضرت نے فرمایا ہے کہ گھر بہتر ہے تو یہاں کیوں آ رہی ہے؟ امام ابو یوسف نے کہا حضرت یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ بوڑھی عورت کو اور کمزور جو عمر گزار چکی ہے اس کو بھی مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاحِقَةٌ، بوڑھیا کو لے جانے والا کہیں سے بوڑھا آ جائے گا۔ امام ابو یوسف نے کہا کہ نہیں حضرت نے کہا چلو نہیں تو نہیں۔ 2-4 دن گزر گئے، پتہ چلا کہ ایک بوڑھی نماز میں آتی رہی، اچانک وہ اور محلے کا ایک بوڑھا دونوں غائب ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس کیس آیا، فرمایا ابو یوسف کو کہا یہ ذمہ دار ہے، اسے پتہ نہیں، یہ کہتا تھا کہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ قلندر ہر کے گوید دید گوید، مجتہد مطلق تو ابو حنیفہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، بس سدا للذرائع، گناہ کے راستے بند کرو۔ اور یہاں پر ہوٹلوں میں درس ہو رہے ہیں اور پھر ہوٹلوں میں ہوٹلانی جو ہے ہوٹلانی وہ عورتوں کو فرض پڑھا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ خبر صحیح ہے
تو پھر ایسی عورت کا دین مجروح ہے، اس کی عفت پارا پارا ہے، اور وہ اسلام دشمن ہے، اس سے پناہ لینا چاہیے۔